2001 چین کی شینجیانگ ایئرکرافٹ کارپوریشن کا ایک ڈیلیگیشن یوکرین جاتا ہے۔ شینجیانگ ایئرکرافٹ کارپوریشن چین کی مشہور ایئرکرافٹ مینوفیکچرر کمپنی ہے جو چین کے لیے کئی قسم کے زبردست ایئرکرافٹ بنا چکی ہے، اور اب اس کمپنی کا ڈیلیگیشن یوکرین پہنچا ہوا تھا کیونکہ یوکرین کے پاس ایک ایسی مشین پڑی تھی جو یوکرین کے لیے تو کسی کام کی نہیں تھی لیکن چین کے لیے کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی۔ یوکرین کے پاس سوویت دور کا ایک نامکمل طیارہ تھا اور چین اسی طیارے کو حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے پاس آیا تھا۔ یہ نامکمل طیارہ T-10K3 تھا جو سوویت یونین کے ایک بہترین فائٹر جیٹ پروگرام سو-33 لڑاکا طیارے کا ایک نامکمل پروٹوٹائپ تھا۔ نامکمل اس لیے تھا کیونکہ جب سوویت یونین اس پر کام کر رہا تھا اسی دوران سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نامکمل پروٹوٹائپ یوکرین کے حصے میں آیا۔ چین نے یہ کہہ کر یوکرین سے یہ پروٹوٹائپ خرید لیا کہ ہم اس پر سٹڈی کریں گے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ چین کرنے کیا والا ہے۔ یہ پروٹوٹائپ یوکرین سے چین لایا گیا اور شینجیانگ ایئرکرافٹ کارپوریشن کے انجینئرز کے سامنے ایسے رکھ دیا گیا جیسے مریض کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ انجینئرز اس پروٹوٹائپ کو اچھے سے سٹڈی کرنے لگے۔ اس ایئرکرافٹ پر دن رات محنت ہونے لگی، لیکن چین اس ایئرکرافٹ کو لے کر اتنا پیشنیٹ کیوں ہو رہا تھا؟ دراصل چین نے روس سے اس کا سو-33 کئی بار خریدنے کی کوشش کی تھی، پر روس چاہتا تھا کہ چین سو-33 کی پروڈکشن لائن کھولنے کے لیے بڑی رقم ادا کرے اور کم از کم 50 طیارے خریدے۔ چین اس لیے ہچکچا رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ طیارہ چند سال میں پرانا ہو جائے گا، اس لیے چین نے فیصلہ کیا کہ لائسنس کے تحت J-11 بنانے کی بجائے اپنا مقامی ورژن تیار کرے تاکہ وہ مکمل خود مختاری حاصل کر سکے۔ لیکن چین ایک نئے طیارے کی ڈیزائننگ پر پیسہ اور ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چین نے سوچا کیوں نہ سو-33 سے انسپریشن لی جائے، لیکن اس کے لیے کم از کم ایک سو-33 تو پاس ہونا چاہیے تھا جو کہ چین کے پاس نہیں تھا۔ لیکن جب چین کو اس کے پروٹوٹائپ کا پتہ چلا تو چین نے اسے یوکرین سے حاصل کر لیا۔ اب چین نے باقاعدہ اس فائٹر جیٹ پروگرام پر کام شروع کر دیا۔ اس پروگرام کے تحت بننے والے فائٹر جیٹ کو J-15 کا نام دیا گیا اور اس کا کوڈ نیم فلائنگ شارک رکھا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا لڑاکا طیارہ بنایا جائے جو بحری بیڑوں پر اترے اور اڑان بھر سکے۔ J-15 کے ڈھانچے یعنی کہ ایئر فریم کو خاص طور پر اس طرح مضبوط بنایا گیا کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑان بھرنے اور اس پر اترنے کے سخت دباؤ کو برداشت کر سکے۔ اس میں ایک ٹیل ہک لگایا گیا تاکہ کیریئر پر لینڈنگ کے دوران اسے روکنے والی تار کو پکڑ سکے، اور اس کے لینڈنگ گیئر کو بھی زیادہ مضبوط بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس طیارے میں سو-33 کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں کمپوزٹ مٹیریل استعمال کیا گیا، جس سے اس کا وزن کم ہوا اور ہوائی کارکردگی بہتر ہوئی۔ اس کی بدولت یہ سو-33 کے مقابلے میں کم رفتار پر لینڈ کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ اپنی کلاس کے زیادہ تر علاقائی لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں بہتر ایروڈائنامک خصوصیت رکھتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ J-15 کا تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو امریکی F/A-18 سپر ہارنٹ سے تقریباً 10% زیادہ ہے اور اس کا ونگ لوڈنگ 25% کم ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ تیزی سے حرکت کر سکتا ہے اور زیادہ آسانی سے مینوور کر سکتا ہے۔ البتہ شروع میں اس کی رینج اور آپریشنل فلیکسیبلٹی محدود تھی کیونکہ چین کے پاس کیریئر بیسڈ ایئر ریفیولنگ کی صلاحیت نہیں تھی۔ بعد میں J-15 میں U-PAS-1 بڈی ریفیولنگ پوڈ شامل کر کے یہ کمی کافی حد تک دور کر لی گئی، جس سے ایک J-15 دوسرے کو ہوا میں اڑتے ہوئے ایندھن فراہم کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کارکردگی کی بات کی جائے تو یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ 1 یا 2 پائلٹس کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے۔ اس کی لمبائی 22.28 میٹر اور بازو پھیلانے پر چوڑائی 14.70 میٹر ہے، جبکہ فولڈ ہونے پر صرف 7.4 میٹر رہ جاتی ہے تاکہ ایئر کرافٹ کیریئر پر زیادہ جگہ نہ لے۔ اس کی اونچائی تقریباً 5.92 میٹر ہے۔ اس کا خالی وزن 17,500 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 33,000 کلو گرام ہے۔ اندرونی ٹینک میں 9,800 کلو گرام تک ایندھن ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ J-15 میں 2 طاقتور انجن نصب ہیں۔ یہ انجن آفٹر برنر کے ساتھ 135 کلو نیوٹن تک طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ طیارہ زیادہ سے زیادہ 2,300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے، جو ماک 2.17 کے قریب ہے۔ اس کی کل پرواز کی رینج
3,500 کلومیٹر اور کامبیٹ رینج تقریباً 1270 کلومیٹر ہے۔ یہ 18,000 میٹر کی بلندی تک جا سکتا ہے اور فی سیکنڈ 246 میٹر کی رفتار سے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ اس فائٹر جیٹ کے ہتھیاروں کا نظام بھی کمال کا ہے۔ اس میں 30 ملی میٹر کی توپ نصب ہے جس میں 150 گولیاں لدی ہوئی ہیں۔ اس کے 12 بیرونی ہارڈ پوائنٹس پر مختلف قسم کے ہتھیار نصب کیے جا سکتے ہیں، جن میں PL-15 طویل فاصلے کا ایئر ٹو ایئر میزائل، PL-12 درمیانی فاصلے کا میزائل، PL-10 اور PL-8 قریبی فاصلے کے لیے بحری جہاز شکن میزائل YJ-83K اور YJ-12 زمین پر حملے کے لیے KD-88 اور AKF-98 اور ریڈار تباہ کرنے کے لیے YJ-91 اینٹی ریڈیشن میزائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے بوم اور راکٹ بھی اس کا حصہ ہیں۔ ایویونکس کے لحاظ سے J-15 کسی جدید طیارے سے کم نہیں ہے۔ اس میں ٹائپ 1493 ریڈار نصب ہے، جبکہ جدید ورژنز میں ایسا ریڈار کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کا کاکپٹ گلاس کاکپٹ ڈیزائن پر مبنی ہے، جس میں جدید LCD سکرینز اور ملٹی فنکشن ڈسپلے شامل ہیں۔ اس کا فلائٹ کنٹرول سسٹم جدید فلائی بائی وائر ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جو 4 مرتبہ بیک اپ کے ساتھ کام کرتی ہے، یعنی اگر ایک سسٹم فیل ہو جائے تو باقی اسے سنبھال سکتے ہیں۔ پہلا J-15 پروٹوٹائپ 31 اگست 2009 کو پہلی بار فضا میں اڑا۔ اس وقت اس میں روس کے فراہم کردہ سیٹرن AL-31 ٹربو فین انجن لگے تھے۔ 2010 میں اس کی پرواز کی ویڈیو اور تصاویر جاری ہوئی، جن سے ظاہر ہوا کہ اس کا ڈیزائن Su-33 سے کافی ملتا جلتا ہے۔ 7 مئی 2010 کو اس طیارے نے زمین پر بنائے گئے مصنوعی اسکائی جمپ سے پہلی بار اڑان بھری۔ پھر 25 نومبر 2012 کو اس نے چین کے پہلے آپریشنل ایئرکرافٹ کیریئر لیاوننگ پر کامیابی سے پہلا ٹیک آف اور لینڈنگ کیا۔ اسی سال 4 نومبر کو اس کا 2 سیٹوں والا ورژن J-15S پہلی بار اڑا۔ پرواز کے ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد 2013 میں پہلے 24 J-15 طیارے بحریہ کے کیریئر فائٹر گروپ کے حوالے کر دیے گئے۔ 2016 میں ایک نیا ورژن J-15T سامنے آیا، جس میں کیٹوبار لانچ صلاحیت شامل تھی، یعنی کیریئر سے کیٹاپلٹ کے ذریعے ٹیک آف کی قابلیت۔ 2018 میں 2 سیٹوں والا الیکٹرونک وارفیئر ورژن J-15D پہلی بار اڑا، جو امریکی EA-18G کی طرز پر تھا۔ نومبر 2020 میں یہ اطلاع ملی کہ J-15T کا دوسرا پروٹوٹائپ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ J-15 کا بنیادی ڈھانچہ Su-33 پروٹوٹائپ سے لیا گیا ہے، لیکن اس میں کئی چینی مقامی ٹیکنالوجیز اور J-11B پروگرام کے جدید ایویونکس بھی شامل ہیں۔ فروری 2018 میں چینی میڈیا میں یہ بحث شروع ہوئی کہ J-15 4 یا 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے اور اسے ایک عبوری طیارہ سمجھا جانا چاہیے جب تک کہ 5ویں جنریشن کا J-35 سروس میں نہ آ جائے۔ 2021 میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ایک نیا اپ گریڈ ورژن J-15B تیار ہو رہا ہے، جس میں جدید ایویونکس، نئے انجن اور کیٹوبار صلاحیت ہوگی۔ یہ PL-10 PL-15 جیسے جدید میزائلز داغنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ J-11D کے اپ گریڈ پروگرام نے بھی J-15B کے کئی سب سسٹمز میں مدد فراہم کی۔ نومبر 2022 میں میڈیا میں پہلی بار ایسا J-15 نظر آیا جس میں روسی AL-31 کی بجائے چین کا اپنا شینجانگ WS-10 انجن لگا تھا، ممکنہ طور پر WS-10B ورژن۔ یہ چین کا آخری ملکی لڑاکا طیارہ تھا جس نے AL-31 کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ماہرین کے مطابق WS-10 AL-31 کے مقابلے میں زیادہ محفوظ، قابل اعتماد اور طویل سروس لائف والا انجن ہے، جو بحری جہازوں پر آپریشن کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔ چین کے اس فائٹر جیٹ کا سب سے جدید ویریئنٹ جو اسی سال منظر عام پر آیا ہے وہ ہے J-15DT۔ J-15DT دراصل J-15D کا ایک جدید ورژن ہے جو کہ لینڈ الیکٹرونک وارفیئر ایئرکرافٹ ہے، ایک کیریئر پر اڑنے والا الیکٹرونک وارفیئر جہاز جو خاص طور پر کیٹاپلٹ والے ایئرکرافٹ کیریئرز جیسے چینی جہاز فوجیان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تاہم یہ طیارہ چین کے پرانے سٹو بار کیریئرز پر بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ نئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ J-15DT میں مجموعی طور پر 3 EW پوڈز نصب ہیں۔ J-15DT جو امریکی EA-18G سے مشابہت رکھتا ہے، ایک الیکٹرونک وارفیئر طیارہ ہے جو بنیادی طور پر جیمنگ سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممکنہ طور پر سیکنڈری اسٹرائک مشن بھی انجام دے سکتا ہے۔ اس کی اہم خصوصیات میں شامل ہیں بڑے ونگ ٹپ پوڈز جو جیمنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ترمیم شدہ ریڈوم پروفائل جو اس کے الیکٹرونک وارفیئر کے لیے موزوں ہے، ہٹائے گئے سینسر اور اضافی اینٹیناز۔ ہٹائے گئے سینسرز میں اسٹینڈرڈ انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سینسرز اور کینن ہٹائی گئی ہے، اور اضافی اینٹیناز میں ایئر فریم کے ارد گرد کنفارمل اور بلیڈ اینٹیناز لگائے گئے ہیں۔ J-15DT دشمن کے علاقے میں داخل ہونے والے طیاروں کو جیمنگ سپورٹ فراہم کر سکتا ہے اور سٹینڈ آف فاصلے سے بھی کام کر سکتا ہے۔
کچھ رپورٹس کے مطابق یہ اینٹی ریڈیشن میزائلوں اور دیگر ہتھیاروں کے ساتھ آفینسو آپریشنز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے پورٹس کی طاقت کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، کیونکہ یہ جیٹ کے اندرونی پاور سورس پر انحصار کرتے ہیں، نہ کہ آزاد رام ایئر ٹربائن پر، جو ان کی طاقت کو محدود کر سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔